ماسٹر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على شفيع المذنبين والصلاة والسلام على سيد الصابرين والصلاة والسلام على سيد الراكعين والصلاة والسلام على سيد المحققين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم ورسوله النبي الكريم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه مسلم. او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی تسبیح الہی کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اور گزشتہ صدی کے مشہور مفکر، شاعر مشرق جناب علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں:
کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ آپ حضرات اپنی زبان سے ذکر الہی کرتے چلے۔ آقا عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو کل تسبیحۃ صدقہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صدقہ مفت کا صدقہ ہے، بغیر مال خرچ کیے، بغیر زر خرچ کیے، بغیر اپنی دولت کو لٹائے ہوئے آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب صرف اس بات پر مل جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ محبت الہی میں سرشار ہو کر اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھیں گے تو یہ صدقہ ہو جائے گا۔ آقا عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے مسلم شریف کی حدیث میں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا انتقال 261 ہجری میں ہوا اور جنہوں نے مسلم شریف میں 7425 احادیث رسول کو جمع فرما دیا، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ روئے زمین پر کلام اللہ کی حقانیت کے بعد افضل ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم شریف ہے۔ اس مسلم شریف میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک صدقہ مالی ہوتا ہے جو مال کے عطا ہونے پر واجب ہوتا ہے، جو دولت مند اللہ کی بارگاہ میں غریب غربا کی امداد کے لیے مال و زر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ مالی کہلاتا ہے۔ لیکن جو حضرات غربا میں سے ہیں، جو مفلسین میں سے ہیں، جو تنگ دست لوگوں میں سے ہیں، جن کو اللہ نے زر نہیں بخشا، جن کو اللہ نے دولت نہیں بخشی، جن کو اللہ نے سرمایہ نہیں بخشا، اللہ نے ان کو بھی صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ بتا دیا۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آقا نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، تم سبحان اللہ پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا سبحان اللہ ایک ایک سبحان اللہ صدقے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مفت کا صدقہ چھوڑیے مت، خالی اسی مقام پر نہیں، جلسہ سیرت النبی ہی میں سبحان اللہ خالی نہ پڑھیے، شہداء اسلام کے اجلاس ہی میں بیٹھ کر خالی سبحان اللہ نہ پڑھیے، گھر کے گوشہ تنہائی میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، میدان عمل میں بھی سبحان اللہ پڑھتے جائیے، میدان تجارت میں بھی اللہ اکبر پڑھتے جائیے، میدان سیاست میں بھی ذکر الہی کے فرائض انجام دیتے جائیے، اللہ کے مقدس گھر مسجدوں میں جائیے تو وہاں پر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جائیے، کیونکہ آقا نے ہر سبحان اللہ کی شان میں فرما دیا، ہر الحمدللہ کی شان میں فرما دیا کل تحمیدۃ صدقہ، کل تحمیدۃ صدقہ، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر اللہ اکبر صدقے میں شامل کر دیا جاتا ہے، وکل تحلیلۃ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ صدقے کا ثواب دے جاتا ہے۔ پڑھا لا الہ الا اللہ، آپ کو صدقے کا ثواب الگ ملا، ایمان الگ قوی ہوا، محمد الرسول اللہ پڑھ دیا، صدقے کا ثواب مل گیا، والکلم الطیب صدقہ، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا کے دانشور نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مفکرین کا قول نہیں ہے، یہ شارحین کا قول نہیں ہے، یہ مفسرین کا قول نہیں ہے، یہ علماء دین کا اپنا ذاتی قول نہیں ہے۔ ہمارے علماء اسلام جو بات کہتے ہیں ارشادات رسول کی روشنی میں فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی 6666 آیات کریمہ کی روشنی میں فرماتے ہیں، یہ ارشاد پیغمبری ہے، یہ فرمان رسول ہے۔ آقا نے اگر فرما دیا وکل تحلیلۃ صدقہ کہ ہر سبحان اللہ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ، ہر اللہ اکبر صدقہ، تو رب کے جاہو جلال کی قسم رسول پاک نے تبھی فرمایا جب رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم دیا۔ نبی کا فرمان اللہ ہے، نبی کا ارشاد اللہ ہے۔ ما ينطق عن الهوى 27واں سپارہ سورہ نجم، ان هو الا وحی یوحى، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قرآن کے 27 بارے میں کہ یہ نبی اپنے پاس سے کلام تک نہیں کرتے، یہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات کہتے تک نہیں۔ ما ينطق نطق النطق ينطق تنطق، یہ نبی تو بولتے بھی نہیں، ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، آیات الہی ہوتی ہے، آیات قرآنیہ سے تعلق ہوتا ہے اس بات کا۔ نبی نے جو کچھ فرمایا وہ بحکم الہی فرمایا۔ آپ حضرات
نہایتی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہداء اسلام کے بالتواتر منعقد ہونے والے ان مقدس اجلاس کا تقدس، اس کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے نہایت ادب و احترام سے ایک ایک بات کو سماعت فرمائیں۔ اس خاکسار گنہگار کی آواز سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ مسلسل پے در پہ سفر دور دراز کے علاقوں میں منعقد ہونے والے اجلاس میں شرکت کے باعث طبیعت بھی کافی بدل جاتی ہے۔ آج ہی جب حافظ نور اللہ صاحب نے ہمارے آنے کے سلسلے میں تصدیق طلب کی، اس وقت بھی میں باقاعدہ سفر میں تھا۔ بارہ بنکی میں فون مجھے موصول ہوا تھا، لکھنؤ پہنچا، پھر دریافت کیا انجمن رفیق الاسلام کے کارکنان نے کل رام نگر جو ضلع بارہ بنکی میں غالباً ہے، وہاں شہدائے اسلام کے عنوان سے جلسہ منعقد تھا۔ خاکسار کل وہاں پر حاضر تھا۔ پرسوں بہرائچ کے آگے بھنگا ایک علاقہ ہے، وہاں پر بیان تھا۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل بھی آرام نہیں ہے، کل ہم کو نکلنا ہے دارالعلوم دیوبند کے لیے مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کے ہاں، چونکہ پرسوں یوم عاشور میں 10ویں تاریخ کو بیان ہے انشاءاللہ دارالعلوم میں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ طبیعت قطعی طور پہ درست رہے، بحال رہے۔ جو بات کہوں اللہ کے مقدس کلام کی روشنی میں کہوں، جو بات ہماری زبان سے نکلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک احادیث رسول کی روشنی میں نکلے۔ جو مسئلہ رکھوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے ہوئے 83,000 مسائل کی روشنی میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ماہ محرم کی آج 8 تاریخ ہے۔ ہم سے عرض کیا ہے، بعض حضرات نے یہ کہا ہے اور اراکین کمیٹی نے بھی مسلسل یہ بات رکھی ہے کہ جلسہ شہداء اسلام میں آپ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حال بیان کیجیے۔ جی انشاءاللہ تعالی اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، سوالوں کے جواب پیش کیے جائیں گے، بعد میں دے دیجیے گا۔ بڑا اچھا موضوع ہے، کافی اچھی بات پوچھی گئی ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ ماہ محرم کی شرعی حیثیت اور اس ماہ اول کی فضیلت کہاں سے شروع ہوتی ہے، کیا حیثیت ہے محرم کی، اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ ماہ محرم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا یہ شور و غل، یہ شور و شرابہ، یہ غلط رسومات جو آج محرم کے نام سے ہم نے گڑھ ڈالی ہیں اور ان اپنی بنائی ہوئی رسموں کو، ہماری خود تراشیدہ، ہماری خود ساختہ رسموں کو جو ہم نے دین اسلام سے جوڑ دیا ہے، کیا ان گھنونی، ان بناوٹی اور بدترین بدعتوں کا تعلق اللہ کے قرآن کے 86,700 الفاظ سے ہے؟ اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ آج پردہ اٹھایا جائے گا، سوالات پیش کیے جائیں گے، ان سوالوں کے جواب دیے جائیں گے کہ یہ خرافات، یہ لغویات شہید کربلا نواسۂ رسول سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر جو گڑھے گڑھائے ہمارے طور طریقے، گندی باتیں، گندی رسمیں، وضعی قسم کی رسمیں، جس کا تعلق نہ شریعت رسول سے تھا، جس کا تعلق نہ کلام ربانی سے رہا، جس کا تعلق اصحاب رسول کی زندگی میں سے کسی ایک زندگی کے شعبے سے نہیں رہا، اور آج وہ تمام بناوٹی رسمیں ہماری زندگی کا نہ صرف حصہ بن گئی بلکہ اس کو توبہ توبہ استغفر اللہ ہم نے دین سے وابستہ کر دیا۔ اللہ اکبر کہیے۔ یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے، یہ ہماری بے آگاہی کی وجہ سے،
یہ ہماری کلام اللہ سے ناواقفی کی وجہ سے۔ کم علمی کا عالم یہ ہے کہ 1440 سال پہلے 12 فروری سن 610 عیسوی کو 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کے مقام سے سید الملائکہ جبریل امین اللہ کی دی ہوئی سب سے پہلی آیت لے کر کے جب غار حرا پہنچے، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا 41ویں سال کا پہلا دن تھا اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ اسی روز اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی فرضیت کو پیش کر دیا تھا۔ 1440 سال پہلے پہلی مرتبہ نماز آئی تھی، توجہ فرمائیے۔ تو یہ جب 1440 سال پہلے فرض ہونے والا ایک عمل آج تک اس نماز کے متعلق جڑے ہوئے مسائل تو معلوم نہ کر سکے ہم، جو سب سے قدیم ترین فریضہ شریعت اسلام میں فرض ہونے والا اولین فرض، رکن اعظم دین اسلام کا بنیادی رکن نماز، شریعت مطہرہ کی بنیاد نماز، جس کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلی بار پہلی ہی سورہ مبارکہ میں، قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ جو آج سے 1440 سال پہلے خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر بلندی پر غار حرا میں اللہ نے جو قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق کی یہ سورت جو 5 آیات کریمہ کے ذریعے سے نازل ہوئی، ٹوٹل آیتیں 19 آیتوں پر مشتمل یہ قرآن کی پہلی سورت میں اللہ نے نماز کو فرض قرار دے دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا دین اسلام میں، شریعت اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے قانون میں سب سے پہلی اگر کوئی عبادت اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر فرض قرار دی تو وہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت تھی۔ یہ بدبختی دیکھیے، جو سب سے قدیم فریضہ نماز، جو سب سے اولین فریضہ نماز، جو سب سے محبوب عبادت نماز سب سے پہلی مرتبہ فرض قرار دی گئی، 1440 سال ہو گئے اس فرض کو فرض ہوئے، آج تک کے اس نماز کے ہم پورے طور سے فرائض معلوم نہ کر سکے، نماز کی 53 سنتوں کا علم حاصل نہ کر سکے، تو ان باتوں کا علم کیسے ہو جائے گا کہ ماتم کیا چیز ہے اور بین کیا چیز ہے، مرثیہ کیا چیز ہے، یہ علمداری کیا چیز ہے، یہ کھچڑا اور یہ شربت پر فاتحہ پورے طور پر شہدائے کربلا کے نام پر ڈرامائی انداز میں خالی سال کے 10 روز رونا، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم الحدیث معلوم کرنا پڑے گا، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم القرآن حاصل کرنا پڑے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو علم التاریخ الاسلامیہ، علم التاریخ معلوم کرنا پڑے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ ماتم کہاں سے آیا، یہ تازیہ داری کا آغاز کہاں سے ہوا، اس بت پرستی کی شروعات کس نے کی، وہ کون بدبخت شخص تھا کہ جس نے شہید کربلا حسین کی شہادت کے نام پر رسول پاک کی سیدھی سادی امت کو ماتم کرنے پر اکسا دیا، اور بڑے بڑے شہداء اسلام کہ جن کی شہادت پر عرش معلی سے لے کر فرش خاکی تک تمام نورانی فرشتے روئے ہیں، واقعتاً جیسے امیر حمزہ کی شہادت پر وقت کے رسول روئے ہیں، حضرت حنظلہ کی شہادت پر نبی مکرم روئے ہیں، جناب حضرت مصعب کی شہادت پر سرور کائنات کی چشم نبوت سے آنسو بہے ہیں، یہ جناب حسین کی پیدائش سے پہلے کے شہید ہیں۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو اسلام کے ان اولین شہدائے کرام پر رب ذوالجلال قرآن کے ذریعے سے ماتم کرواتا، نہ کرواتا؟ جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کا ذکر فرما دیا بعوضہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے بندر کا ذکر فرما دیا قرادہ کہہ کر، جس قرآن میں اللہ نے سور کا ذکر فرما دیا خنزیر کے لفظ کے استعمال کے ساتھ، جس قرآن نے کتے کا ذکر کر دیا کلب کر کے، اسی قرآن میں باقاعدہ طور پر شیر کا تذکرہ آ گیا،
قصورہ کے نام سے اسی قرآن میں اونٹوں کا ذکر آ گیا، ابل اور جمل کے نام سے اسی قرآن میں ہاتھی کا تذکرہ آ گیا، فیل کے نام سے اسی قرآن میں سمندر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بحر و بر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں شجر و حجر کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا نام 16 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام 17 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں یوسف علیہ السلام کا نام 28 مقام پر آ گیا، اسی قرآن میں جناب حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آ گیا، اسی قرآن میں زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں جبریل امین کا نام آ گیا، سبحان اللہ کہہ دیجیے، اسی قرآن میں اسرافیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں میکائیل کا ذکر آ گیا، اسی قرآن میں بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے چمکتے ہوئے کم و بیش 30 ارب تاروں کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں 2,38,558 میل کی اونچائی پر چمکنے والے چاند کا ذکر فرما دیا، اسی قرآن میں چمکتے ہوئے سورج کا ذکر فرما دیا، سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ تو جو رب ذوالجلال قرآن میں کتے، بلی، بندر، سور اور شیر کا ذکر فرمائے، وہ رب ذوالجلال قرآن میں کیا ایک آیت ماتم کرنے کی نازل نہیں کر سکتا تھا؟ توجہ، جس قرآن میں سمندر کے قطرے قطرے سے لے کر آسمان بالا میں چمکنے والے ایک ایک تارے کا تذکرہ فرما دیا، اس قرآن میں کیا اللہ تعزیہ داری کرنے کی ایک آیت نازل نہیں فرما سکتا تھا؟ یہ بار بار آمد و رفت کا سلسلہ بند کیجیے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیب بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی ایک تو انتظامیہ کا انتظام بھی اتنا معقول نہیں ہے کہ کم از کم لاؤڈ اسپیکر، مائک وغیرہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تیسرا کلمہ پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ہماری روحانی، جسمانی، ذہنی اور فکری اصلاح کے لیے اتارا ہے۔ قرآن سے پہلے بھی جو قومیں زمین پر آباد تھیں، ان کے اندر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں جو اخلاق و اعمال کے اعتبار سے اللہ کو پسند نہیں آتی تھی۔ ہمیں اپنا ہر کام قرآن مجید کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرمان کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت بھی فرمائی، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر تم نے پکڑے رکھا، جن کو تھامے رکھا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آقا نے فرمایا وصیت کے طور پر، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے ہماری سنت، حدیث رسول، ارشاد نبی، فرمان نبی۔ زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے اس سلسلے میں۔
عقیقہ کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام کو دیکھیں، رسول پاک کے فرمان کو دیکھیں، اور پھر صحابہ کرام اصحاب رسول کی زندگیوں میں تلاش کریں کہ صحابہ کرام عقیقہ کیسے کرتے تھے۔ ختنہ ہی کرنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ قابل شکایت بات کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک۔ ہمارے سامنے تو دو معیار ہیں، ایک ہے علم کی روشنی، دوسری ہے جہالت کی تاریکی۔ اب جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا، حدیث رسول کا علم ہوگا، وہ کام کرے گا جو اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں، اور جس کے پاس علم دین نہیں ہوگا، قرآن شریف کا علم نہیں ہوگا، ارشاد رسول کا علم نہیں ہوگا، شریعت اسلام کا علم نہیں ہوگا، جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرے گا، جو بزرگان دین سے محبت نہیں کرے گا، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوگا، جو شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو خون کے آنسو رلانا چاہے گا، وہ کام کرے گا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماننے والے، حسین سے محبت کرنے والے تو حسین کی زندگی کے لمحے لمحے کو دیکھتے ہیں۔ حسین سے اگر محبت ہے تو ہم کو حسین کی طرح کربلا والی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ جناب حسین نے شہادت سے 1.5 گھنٹہ پیشتر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے تحفے پیش کیے ہیں۔ کہہ بھی دیا زرعہ ظالم نے، جس نے پہلی تلوار چلائی تھی نواسۂ رسول کی گردن پر، مالک بن شبیر وہ شیطان تھا جس نے جناب حسین کا لباس پورے طور پر لوٹا تھا۔ اسی طرح زرعہ بن شریک اور اسی طرح شمر لعین نے جو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے کے ساتھ مارنے کی پوری طرح تیاری کر رہا تھا۔ حضرت حسین نے شہادت سے پہلے بھی اگر کسی کام کی اجازت طلب کی تو وہ کام بھی تھا اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر اللہ کے غلام کی حیثیت سے، اللہ کے بندے کی حیثیت سے اللہ کو یاد کرنے کا کام نماز کی شکل میں۔ اب اگر حسین سے محبت ہے، حسین سے الفت ہے، حسین سے عشق ہے، حسین سے اگر ہمارا رشتہ ہے، جناب حسین کا اگر سچا پورے طور پر ہمارے قلب و دماغ میں تصور ہے تو ہم کو چاہیے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ والی کربلا میں جو نماز ادا کی تھی حضرت حسین نے، اسی نماز کو ہم اگر میدان جہاد میں نہ ادا کر سکیں تو کم سے کم اللہ کے بنے ہوئے ان گھروں میں، مسجدوں میں تو جا کر ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے کسی بھی بندے کو، کسی نالائق کو کہ جناب حسین کی شہادت کے موقع پر اس طرح سے شور و غل برپا کریں۔ یہ میدان قیامت کا خوف نہیں رکھتے، ان کو اگر رب ذوالجلال کا خوف ہوتا، اگر انہوں نے اللہ کو قہار جانا ہوتا، اگر انہوں نے اللہ کو جبار جانا ہوتا، اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ اللہ کتنا بڑا قہار ہے کہ جس نے نوح علیہ السلام کی کافر مشرک قوم کو طوفانی عذاب میں غرق کر دیا تھا، اگر یہ اللہ کی قہاریت پر ایمان رکھتے تو یہ ڈرتے، عذاب الہی کا خوف لاتے اور کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کی جاتی۔ بہرحال ہم اور آپ جناب حسین کی سچی محبت رکھتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہو، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ پوچھئے اہل شہر سے، جو اپنے کو غلام حسین کہے پکڑیے، اس کا وقت لیجئے۔ پوچھئے ملک ہندوستان کے تمام ذاکرین سے، پوچھئے ہندوستان سے لے کر علماء ایران سے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو 72 مجاہدین اللہ کی رضا کے لیے عراق کے شہر کوفے کے قریب وادی الطف سے ملی ہوئی بستی کربلا میں آج سے 1365 سال 11 مہینے 8 دن پہلے شہید ہوئے تھے، ان 72 کے کیا نام ہیں، ان کے دینی کارنامے کیا ہیں؟ جو اپنے کو غلام حسین زیادہ کہتا اس سے پوچھئے گا، جو اپنے کو عاشق حسین بتاتا اس سے پوچھئے گا۔ ڈاکٹر سے دوا پوچھی جاتی ہے، مریض سے دوا نہیں پوچھی جاتی۔ جو ہیلی کاپٹر چلانا جانتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے، جو پائلٹ ہوتا ہے، وہی پلین کو ٹیک آف کرتا ہے۔
لیکن ٹرین کا ڈرائیور، ریل کا ڈرائیور ہوائی جہاز کی چابی بھی لگانا نہیں جانتا۔ اس سے پوچھئے جو اپنے آپ کو عاشق حسین کہتے ہیں۔ سیدنا نواسہ رسول شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کیا پیغام تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت میں؟ ذرا دیکھیے تو ایک طرف حسین اپنی جان کو پیش کر کے دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں، اور آج ہم انہی حسین رضی اللہ عنہ کے ان کارناموں کو نہ سمجھتے ہوئے محض اپنی آرام، محض اپنے جلسے جلوس کے لیے، محض اپنی آرام و آسائش اور اپنے مزے کے لیے، اپنے لطف کے لیے ایسی ہم محفلوں کو منعقد کریں کہ جس کے اندر اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، جناب حسین کی روح کو خون کے آنسو رلایا جائے۔ کربلا میں شہید ہونے والے کون کون تھے؟ کتنے لوگ چلے مدینے سے؟ کیا عمر تھی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی؟ اور یہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا۔ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں کون؟ کیا مرتبہ ہے ان کا؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو 61 ہجری میں ہوئی ہے۔ بڑی دردناک شہادت، بڑی المناک شہادت، بڑی غمناک شہادت، لیکن کیا آپ کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات آتی ہے کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے دردناک شہادتیں نہیں ہوئیں، المناک شہادتیں نہیں ہوئیں، غمناک شہادتیں نہیں ہوئیں؟ کیا مدینہ کی عورتیں بیوہ نہیں ہوئیں؟ شہید کا مرتبہ تو اللہ نے سب سے جدا گانا رکھا ہے، چاہے وہ جنگ بدر کے شہید ہوں یا میدان احد کے شہید ہوں یا جنگ خندق کے شہید ہوں یا فتح مکہ کے شہید ہوں یا جنگ حنین کے شہید ہوں یا جنگ یمامہ کے شہید ہوں یا جنگ یرموک کے شہید ہوں یا جنگ یرموک کے شہید ہوں یا جنگ قیصاریہ کے شہید ہوں یا بابری مسجد کے شہید ہوں یا ملک افغانستان کے شہید ہوں یا طالبان کے حلقے کے شہید ہوں یا عراق کے شہید ہوں یا کشمیر کے شہید ہوں، روئے زمین پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی اپنی جان کے نذرانے بارگاہ الہی میں پیش کر دیے، صاحب ایمان پر یہ فریضہ ہے کہ ان شہداء کرام کا تذکرہ برابر کرتے رہیں۔ کب یاد کریں گے ان شہیدوں کو؟ کب یاد کریں گے؟ کبھی یاد کیا آپ نے؟ محرم کو تو غم کا مہینہ قرار دے دیا جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کسی مہینے کے لیے غم کا سبب بن سکتی ہے تو عید کا مہینہ زیادہ غمناک ہے۔ حضرت حسین کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اور عید کے مہینے میں رسول پاک کی آنکھوں کے سامنے رسول پاک کے غلام، رسول پاک کے جانکار صحابہ 70 صحابہ کرام میدان احد میں قتل کر دیے گئے تھے، ذبح کر دیے گئے تھے۔ مدینے کے ایک ایک گھر میں کوہ غم ٹوٹا ہوا تھا، بیوہ عورتیں اللہ کی بارگاہ میں صبر و شکر کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کر رہی تھی۔ 70 صحابہ کرام جنگ احد، ان کے نام سے کبھی آپ نے کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی سیمینار کیا؟ جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے شہید ہوئے، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے جنت الفردوس گئے، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے صاحب ایمان ہوئے، جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے پورے طور پر معزز کیے گئے، حضرت مصعب ابن عمیر حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے شہید کیے گئے۔ یہ ذکر شہداء احد ہو رہا ہے، احد میں شہید ہونے والے شہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے آپ کے اس عنبرگنج کے علاقے میں۔ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے۔ چلیے مقابلہ ہی صحیح، دیکھیں کس کے ہاتھوں میں کتنا دم ہے۔ اگر اللہ کے کلام کے اندر پورے طور پر آپ غرق ہو جائیں گے تو کلام اللہ کی حقانیت سویرے تک بولتی رہے گی، سویرے تک بولتی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی قرآن غالب رہے گا، اللہ غالب رہے گا، اللہ غالب رہے گا، اللہ کا دین غالب رہے گا، اللہ کا قرآن غالب رہے گا، رسول کا فرمان غالب رہے گا۔ غالب رہیں گے ابو بکر صدیق اکبر، غالب رہیں گے عمر فاروق اعظم، غالب رہیں گے عثمان غنی، غالب رہیں گے حضرت علی، غلبہ پائیں گے حضرت طلحہ، غلبہ ملے
گا حضرت زبیر کو غلبہ ملے گا، حضرت بلال کو غلبہ ملے گا، حضرت عباس کو جب تک سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں صحابہ کرام کے نام گناتا جاؤں گا، میں صحابہ کرام کے نام گناتا جاؤں گا، 1,44,000 صحابہ کرام ہیں، غلبہ رہے گا حضرت اسلم کا، غلبہ رہے گا حضرت بلال کا، غلبہ رہے گا حضرت ہلال کا، غلبہ رہے گا حضرت سعد کا، غلبہ رہے گا ابو موسیٰ اشعری کا، غلبہ رہے گا ابو رافع کا، غلبہ رہے گا، ابھی صحابہ کے نام سب چل رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ، غلبہ رہے گا حضرت جابر کا، غلبہ رہے گا حضرت جابر بن عبداللہ کا، غلبہ رہے گا حضرت ابو موسیٰ اشعری کا، غلبہ رہے گا عبداللہ ابن عمر کا، غلبہ رہے گا عبداللہ ابن عباس کا، غلبہ رہے گا۔ اب ہم تو ایک موضوع پہ بول رہے ہیں، صحابہ کے نام بول رہے ہیں، ادھر شیطانی گر چلیں گے، ادھر صحابہ کرام کے نام پاک چلیں گے۔ یہ اصحاب رسول کا تذکرہ شہید اللہ کی بارگاہ میں۔ ارے کبھی بدر کے میدان کو دیکھا؟ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے 3 سال پہلے کبھی بدر دیکھ لیا ہوتا؟ تاریخ اسلام کے اوراق میں جھانک کے دیکھا ہوتا؟ قرآن کے 4 سپارے کو چھان کے دیکھا ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے چینی دیکھی ہوتی؟ تاریخ اسلام کا پہلا مقابلہ، دین اسلام کی پہلی جنگ، رمضان کا مہینہ، وہ بھوکے صحابہ، وہ مصیبت کے مارے صحابہ، مکے میں سب کچھ لٹا کے آنے والے صحابہ، گال کے پچکے، پیٹ دھسے دھسے، فاقے پہ فاقہ کرنے والے صحابہ، بدر میں اپنی دین و دنیا کی پوری دولت لے کے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، صرف اس لیے کہ 20ویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان بچ جائے، صرف اس لیے کہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، صرف اس لیے کہ ان تک کہ ہمارا قرآن پہنچ جائے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی بدر کے میدان میں امام الانبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنا امامہ بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے مولا یہ 313 ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جنگ بدر کے صحابہ کرام کی تعداد، جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 313۔ دوسری روایت کے مطابق جنگ بدر میں شریک ہونے والے اصحاب رسول کی تعداد 315۔ ادھر کیوں دیکھتے ہیں آپ حضرات؟ کیا پہلی مرتبہ شٹر دیکھ رہے ہیں؟ میں بتاؤں شٹر کی تاریخ، کس سن سے لوہا شروع ہوا؟ موضوع بدل جائے گا ابھی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے داؤد علیہ السلام کے زمانے سے لوہا استعمال ہو رہا ہے، کیا پہلی مرتبہ شٹر دیکھا آپ نے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے موضوع پھر بدل جاتا ہے، اسی لیے ایک مرتبہ دروشی پڑھی اللہم صلی علی محمد۔ میاں آج آپ کو مکہ معظمہ والے صحابہ کرام کی سنت ادا کرنے کا موقع اللہ دے رہا ہے کہ ایک طرف کفار مکہ کا شور و غل اور دوسری طرف رسول پاک کی محفل میں ذکر اللہ۔ یہ بلال حبشی کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جناب ابو ذر غفاری کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ چمکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر لرزتی ہوئی تلوار، چمکتی ہوئی تلوار شمشیر برہنہ کی نوک پر کیا جناب حضرت بلال نے اللہ کو سجدے نہیں کیے؟ آج موقع ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے شور مچاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں تو شور مچاؤ۔ اب عقل والے سمجھ لیں کہ شور کون مچا رہا ہے، کفار مکہ کی سنت پہ کون عمل کر رہا ہے، اور کون توجہ، اور کون اصحاب رسول کی طرح خاموشی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے۔ ولا تسمعوا، مت سنو قرآن، لعلکم تغلبون، اگر تم قرآن نہیں سنو گے، قرآن جب پڑھا جائے اور شور و غل مچاؤ گے، قرآن پڑھنے والوں کو ستاؤ گے، قرآن پڑھنے والوں کو پریشان کرو گے، قرآن پڑھنے والوں کی تلاوت میں خلل پیدا کرو گے تو تم کو غلبہ ہو جائے گا۔ یہ قول کس کا ہے؟ مشرکین مکہ کا۔ یہ کس کا کہنا تھا؟ کفار عرب کا۔ یہ کون لوگ کہتے تھے؟ اہل باطل کہتے تھے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ گمراہ کہتے تھے۔ کون لوگ کہتے تھے؟ دشمن رسول کہتے تھے۔ یہ کون کہتا تھا؟ جو دشمن الہی تھا، جو دشمن رب تھا۔ غور فرمائیں، لیکن کیا ان کا شور مچانا، ان کا غل غبارہ
پیدا کرنا اسلام کی ترقی میں کہیں رکاوٹ پیدا کر سکا؟ ان کے شور و غل نے اسلام کو کسی کمرے میں بھلا قید کر لیا؟ ان کے شور و غل کے باوجود، ان کے شور و غل، شور و شغب کے باوجود کیا اسلام مکے کی سرحدوں پر نکل نہیں گیا؟ اگر مکے کی سرحد سے نہ نکلتا تو مدینہ کیسے پہنچتا؟ مدینہ اگر نہ پہنچتا تو طائف کی سرزمین پہ کیسے پہنچتا؟ طائف کی سرزمین میں اسلام نہ پہنچتا تو وادی نجران میں کیسے اسلام پہنچتا؟ اگر وادی نجران میں نہ پہنچتا تو پورے ایشیا میں اسلام کیسے پہنچتا؟ ہندوستان میں اسلام کیسے آتا؟ پاکستان میں اسلام کیسے جاتا؟ جاپان میں اسلام کیسے جاتا؟ خراسان میں اسلام کیسے جاتا؟ سوڈان میں اسلام کیسے جاتا؟ سوڈان میں اسلام کیسے جاتا؟ یونان میں اسلام کیسے جاتا؟ ایشیا میں اسلام کیسے جاتا؟ ایشیا میں اسلام کیسے جاتا؟ ملیشیا میں اسلام کیسے جاتا؟ یہ خون شہدائے بدر ہے، صحابہ کرام کے بدن سے بہنے والا پاکیزہ ایک ایک قطرہ قطرہ خون کا ملک ہندوستان سے لے کر امریکہ کے اس شیطان بش کے گھر تک کے اسلام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ وہ شیطان، وہ حیوان سوچتا ہے یہ ہمارے آگ اگلتے ہوئے میزائلوں، یہ گھر گھر ہم لاشیں جو بھیج رہے ہیں عراق میں، افغانستان میں، اس سے اسلام کی آواز دب جائے گی؟ میاں آج تو پوری دنیا میں ہمارے 65 ملک ہو گئے ہیں، آج ہمارے پاس 1.25 کروڑ فوج ہے اسلامی، آج تقریباً 3.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر ہماری حکومت ہے۔ جب مکے کے 10 فٹ اور 8 فٹ چوڑے 10 فٹ لمبے گھر میں محمد مصطفیٰ نے اسلام کا چراغ روشن کیا تھا، وہیں سے اللہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ وہ شیطان حیوانیت کا گندا ناچ دکھانے والا، عراق و افغانستان کو تباہ و برباد کر دینے والا امریکہ اپنے گھر کی پہلے خبر لے لے کہ اس کے گھر میں کس طریقے سے اللہ کا قرآن پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ اپنے ملکوں کو پہلے محفوظ کر لے۔ غور تو کیجئے، ہم اللہ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہم بدر والے ہیں، ہم احد والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم شہادتوں والے ہیں، ہم گردن کٹانے والوں میں اور ہم گردن کاٹنے والوں میں بھی ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، صحابہ نے گردنیں کٹوائی بھی ہیں اور دشمنان اسلام کی گردنیں کاٹی بھی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، شہادت کا مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کا قرآن سمجھنا پڑے گا، حدیث رسول سمجھنی پڑے گی۔ چونکہ سفر کا آیا ہوں، چند لمحوں میں مجھے اجازت دے دیجیے گا، کل پھر سفر کرنا ہے۔ جناب حافظ نور اللہ صاحب اور اراکین کمیٹی انجمن رفیق الاسلام کے کارکنان کے مسلسل فون پہنچتے رہے۔ جناب شکیل بھائی بھی آج تشریف لے آئے، اصرار کیا کہ نہیں چند لمحوں کے لیے چاہے پہنچ جائیے۔ میں کل کا بھی تھکا ہوا ہوں، کل بیان تھا، میں نے عرض کیا رام نگر میں، پرسوں بہرائچ کے آگے بھنگا نامی علاقے میں مولانا حیات اللہ صاحب قاسمی جو کہ جمعیت علماء ہند کے صوبائی صدر ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ تھے جلسے میں، اور آپ حضرات نے آج اخبار میں پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت کے فرائض 1973 سے انجام دے رہے تھے، 1927 کی پیدائش، تقریباً پورے طور پہ 88 سال کی عمر پائی آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک ایک عمل خیر کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور ان کے چاروں بیٹوں، دونوں بیٹیوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ساتھ ساتھ اللہ کے ان غرق شدہ حاجی نمازی بندوں کی مغفرت کی بھی دعا کر لیجئے، جو ابھی پچھلے جمعے کو سعودی عرب کی بندرگاہ دوباہ سے پانی والے جہاز میں سوار ہوئے تھے، مصر کے شہر صفاغہ جا رہے تھے۔ اس پانی والے جہاز پر 1300 مسافرین اور 96 افراد جو عملے کے تھے وہ اس پر سفر کر رہے تھے۔
6 افراد کا وہ جہاز، بحری جہاز، اللہ کے سمندر میں غرق ہو گیا. اس میں اللہ کے جو بندے جا بحق ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اس میں مصر کے بڑے بڑے ایسے مزدور غربت زدہ لوگ جو سعودی عرب سے کمانے کی نیت سے آئے تھے، جیسے ہندوستان سے ایک ضرورت مند طبقہ کمانے کی نیت سے سعودی عرب جاتا ہے، ایسے ہی مصر کا وہ غریب طبقہ سعودی عرب کمانے کی نیت سے آیا تھا. چند ریال کما کر کے وہ لوگ محرم میں اپنے بیوی بچوں سے ملنے جا رہے تھے ایک لمبی چھٹی لے کر. اس میں حجاج کرام بھی تھے، حاجی حضرات بھی تھے. اللہ کو منظور تھا کہ وہ اس بحر میں انتقال فرمائیں، چونکہ اللہ کو یہ بھی منظور تھا کہ اللہ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے. آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص چھت سے گر کے ختم ہو جائے وہ شہید ہے، جو شخص آگ میں جل کر کے جا بحق ہو جائے وہ شہید ہے، جو شخص پانی میں ڈوب کر کے ختم ہو جائے وہ مرتبہ شہادت پر ہے. جو بندہ اپنے گھر سے اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت سے سفر کرتا ہے کسی مدرسے کی طرف، وہ بندہ اگر راستے میں کہیں انتقال کر جائے بغیر کسی حادثے کے ایسے ہی، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. جو امام خطبہ دیتے دیتے انتقال کر جائے وہ اللہ کی نظر میں شہید ہے. یہ ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ذمہ ہے ہم پر اور آپ پر کہ ہم کسی مسلمان کی مصیبتوں تکلیفوں سے بے خبر نہ رہیں. ارشاد پیغمبر ہے، پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. لیس منا، وہ شخص مجھ سے نہیں. لیس منا، وہ شخص ہم سے نہیں. لیس منا، وہ ہمارے رشتہ داروں میں نہیں. لیس منا، وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. لیس منا، اس کا تعلق دین سے نہیں. کس کا؟ کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری نہ کرتا ہو. جائز نہیں ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا اس وقت جبکہ افغانستان میں یا ایران میں یا کشمیر میں یا فلسطین میں مسلمانوں کا گلا کاٹا جا رہا ہو. ایک مسلمان اگر ان ایران اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ 4 روٹی کا کھانے والا 1 روٹی بچا لے، 3 ہی روٹی سے پیٹ بھر لے. کہ پتہ نہیں میرے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو 1 روٹی بھی ملی کہ نہیں ملی، پتہ نہیں افغانستان کے اندر کتنے گھروں میں کتنے مہینوں سے چولہا جلا نہیں ہے، کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ میں دانا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. لاؤ ہم تھوڑے سے چاول کھا لیں، لاؤ آج ہم خالی 2 ہی روٹی کھائیں، لاؤ 1 وقت کا کھانا نہ کھائیں اور سوچ لیں کہ وہاں کے لوگ بھی تو فاقہ کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ بھی تو بھوکے رہ رہے ہیں، ان کے پیٹ بھی تو دھسے جا رہے ہیں. یہ آپ شریک ہو سکتے ہیں، کم سے کم اتنا ہی کام کر لیں تاکہ سنت تو ادا ہو جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل تو ہو جائے. آقا نے فرما دیا لیس منا، وہ شخص مجھ سے نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی خبر گیری نہ کرے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آج 8 محرم ہے، اس اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ عاشق حسین وہ ہے جو جناب حسین کے پہلے روز سے لے کر شہادت کے دن تک ان کی ایک ایک خدمت، ان کے ایک ایک کارنامے اور ان کی تمام اسلامی کارگزاریوں کا علم رکھیں. محبت یہ نہیں ہوتی ہے ایک بیٹے کی کہ باپ کا کہنا نہ مانے، والد کی نافرمانی کرے، والد کی شان میں گستاخی کرے، والد کے قانون کی پابندی نہ کرے، والد کو گالی بکے، سماج و معاشرے میں اپنے والد کو بدنام کرے. کیا ایسا شخص، ایسا بیٹا اپنے باپ کا وفادار کہلائے گا؟ نہیں کہلا سکتا. ایسا ہی جناب حسین کے وفادار وہ لوگ ہیں جو جناب حسین کی پیدائش سے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے پیش نظر رکھیں. سال کے چند مخصوص دنوں میں نہیں، اسلامی سال 354 دن 8 گھنٹے 48 منٹ کا ہوتا ہے. اسلامی سال میں ایک اسلامی سال میں 1700
75 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں. اللہ میدان محشر میں ایک ایک نماز کا سوال حلق میں ہاتھ ڈال کے فرشتوں کے ذریعے پوچھوا دے گا. جناب حسین نے 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر پائی تھی، ہوش مندی میں آئے نہیں تھے اور اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے لگے تھے. حسین کی محبت اگر ہے تو حسین تو اس طرح سے خوش ہوں گے جب تم انہی کی طرح قربانی دینے کا ذہن بناؤ گے، جب تم انہی کی طرح عین مصیبت کے وقت، عین جان کے جانے کے وقت اللہ کی بارگاہ میں نیت باندھ کر کے نمازیں ادا کرو گے. جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اللہ تعالی کی محبت اور اللہ کے دین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ میں وقف فرما دیا تھا. اور عشق حسین ہی ہے جو میں آپ کے سامنے ایک ایک دن بتاتا ہوں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جس وقت 10 محرم کے روز ہوئی سن 61 ہجری، آج 8 محرم سن 1427 ہجری، اس اعتبار سے اگر مجھے محبت حسین ہوگی تو ہم شہید کربلا نواسۂ رسول کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہم پورے طور پر یاد رکھیں گے. یاد کیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے شہادت سے پہلے انہوں نے جو کام کیا تھا نماز کی پابندی، آپ اس نماز کو پکڑ لیجئے. علامہ اقبال نے فرما دیا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ تعالی جناب حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا میں پڑھی جانے والی نماز کی مکمل طور پر پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی اس دعا کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائے. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.